قرآن مجید سراپا معجزہ میریکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ یہی قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک اپنے اندر بہت سی اعجازی خصوصیات رکھتا ہے اور یہ ہر اعتبار سے بے مثال کلام ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ورڈ آف گاڈ ہے اور اس کی دلیل خود قرآن پاک میں ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر کوئی مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے اس وقت تک پناہ دو جب تک وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ اور آج دنیا میں کوئی دوسرا ایسا کلام نہیں جو مکمل طور پر کلام الہی کہلانے کا مستحق ہو، اور کوئی کتاب ایسی نہیں جسے حتمی طور پر اللہ کی کتاب قرار دی جا سکے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف قرآن پاک کو حاصل ہے، جسے قطعی اور یقینی طور پر کتاب اللہ اور اللہ کا کلام قرار دیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں سے پہلے کئی الہامی کتب نازل ہوئیں، لیکن آج وہ اپنی اصلی صورت میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ امتداد زمانہ، مذہبی پیشواؤں کی خواہشات، نفسانی اور شرارت کے باعث آج کوئی الہامی کتاب اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہے۔ یہ خصوصیت صرف قرآن عزیز کو حاصل ہے کہ وہ اول روز سے آج تک اپنی اصل صورت میں بالکل محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ قرآن اہل ایمان کے سینوں میں اور تحریری طور پر مصحف کی شکل میں 1450 برس سے محفوظ ہے اور اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور اس حقیقت کو اپنے اور غیر سب تسلیم کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن ایک ایسا معجزہ میریکل ہے جو اپنی زبان، اسلوب، سٹائل، نظم، فصاحت و بلاغت اور اثر انگیزی ایفیکٹونیس میں بے نظیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مستقل اور ابدی پرماننٹ اینڈ ایٹرنل معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن عربی زبان کا بھی شاہکار ماسٹر پیس ہے۔ قرآن نے اپنے منکرین اور مخالفین کو چیلنج دیا ہے کہ وہ اگر اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے تو فصاحت و بلاغت، اسلوب اور نظم میں قرآن کی مانند ایک کتاب، ایک سورت یا ایک ہی آیت پیش کر دیں، مگر کوئی شخص بھی قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا اور نہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کہہ دو کہ اگر تم انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں، تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کر لیں۔ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے مکمل ہدایت نامہ ہے۔ انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق قرآنی ہدایات موجود ہیں۔ قرآن کے علاوہ دوسری ہر الہامی کتاب اسی طرح زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں کامل ہدایت دینے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو سراپا ہدایت ہے، اور یہ قرآنی ہدایات انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ قرآن سے پہلے کی تمام الہامی کتابیں کسی خاص علاقے، قوم یا نسل کے لیے ہدایت بن کر آئی تھیں، کیونکہ وہ جن پیغمبروں پر نازل ہوئی تھی وہ بھی کسی خاص علاقے، قوم یا نسل کی طرح محفوظ کیے گئے تھے۔ لیکن قرآن عالمگیر کتاب ہے، کیونکہ یہ اللہ کے جس رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سارے جہان کے لیے تا قیامت محفوظ کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حالانکہ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عالمگیر ہونا مختلف آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید ایک فصیح و بلیغ کلام ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت کی نظیر لانا مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ کی فصاحت، اس کے معنی کی بلاغت اور اس کا انداز بیان سب ایک معجزہ ہے۔
قرآن کا انداز بیان نظم اور شاعری کا نہیں ہے، مگر اس میں نہایت اعلیٰ درجے کی شریعت موجود ہے۔ اس کا انداز بیان نثر کا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ سجا اور آہنگ پایا جاتا ہے جو کسی اور نثر میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ کا علم ہر شے پر محیط اور حاوی ہے، اس لیے ماضی، حال اور مستقبل سب ایک جیسے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی تعلیمات میں کوئی تضاد اور باہم اختلافات نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کے مضامین میں مکمل ہم آہنگی اور ارتباط پائی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلافات پاتے، اور اس کے برعکس دنیا کے فلسفیوں اور دانشوروں کے افکار و نظریات میں ہمیشہ تضاد پایا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک پرتاثیر کلام ہے، اس کی اثر انگیزی مسلم ہے، یہ انسان کے دل و دماغ پر اثر کرتا ہے، اور جب کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو اسے سننے والا شخص ہوا قرآن کو سمجھے یا نہ سمجھے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ منکرین جو تھے وہ قرآن پاک کی اس آخری کتاب قرآن کی اثر انگیزی کو جادو سے تعبیر کرتے تھے، اور قرآن پاک کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی تعداد صرف قرآن سن کر مسلمان ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے قرآن سن کر ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔